نون لیگ کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، خاص کر وہ رہنما جو نواز شریف کے بہت قریب ہے وہ آج کل باغیانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب ہوں جو سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں، یا پھر جاوید لطیف صاحب ہوں وہ بھی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، ان دنوں جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں وہ سٹیٹمنٹس خاصے معنی خیز ہیں اور وہ خبر بھی کریٹ کرتے ہیں۔ یہ میں اس کے کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اب میں اس پہ کیا کمنٹ کروں، لیکن آپ کو کامنٹ کرنا چاہیے سر؟ نہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، جو آپ نے بات کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے نزدیک ہیں، نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں، سارے اس کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ غلط پرسیپشن ہے کہ فلاں قریب ہے فلاں قریب نہیں ہے۔ آپ بھی قریب ہے؟ بالکل، میں تو سب سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خیال ہے، مجھے یاد بھی نہیں، وہ لندن والی خبر مجھے یاد نہیں ہے، نہ میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے اس طرف لے کے آ رہے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں تو مان لیا کہ آپ کو بات قریب ہے۔ نہیں، میں مطلب لندن میں کیا، میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ملاقات ہی نہیں ہوئی ہوگی نا، مطلب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ قریب نہیں۔ میری ملاقات ان کے ساتھ جب میں کیا ہوئی ہے، ہاں، لیکن آپ بہت قریب ہیں میں میاں صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب، میں 85 سے میاں نواز شریف صاحب کا ساتھی ہوں، سب سے پرانا 40 سال ہو گیا مجھے۔ جب آپ نون لیگ میں تو نواز لیگ نہیں، تو اس وقت تو شہباز صاحب تو 90 میں میرا حال ہے وہ آئے ہیں، 85 میں سیاست شروع کی انہوں نے۔ 85 میں سیاست شروع نہیں کی انہوں نے، پارلیمانی سیاست نہیں شروع کی۔ میاں نواز شریف صاحب 85 میں چیف منسٹر بنے تھے جی، لیکن سیاست میں ایکٹیو ہو گئے تھے، سیاست میں ایکٹیو تھے، لیکن پارلیمانی سیاست بعد میں وہ آئے ہیں۔ میں تو 85 سے اسمبلی میں ایم این اے بنا، یہ پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر بنے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا میاں نواز شریف صاحب کو اور چیف منسٹر بننے میں۔ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ آپ میاں صاحب کے قریب نہیں ہیں، چھوٹے میاں صاحب کے قریب، یہ تاثر غلط ہے۔ میرے تو متعلق تاثر ہے کیا یہ رانا ثناء اللہ صاحب شہباز صاحب کے ساتھ نہیں ہے؟ شہباز صاحب میاں صاحب کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں آپ کس طرح کی یہ میڈیا نے بات شروع کر دی۔ یہ غلط ہے تاثر، میں تو کہہ رہا ہوں بالکل غلط تاثر ہے۔ یہ کوئی ایک دو شخص کہہ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نہیں کہتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب؟ رانا ثناء اللہ صاحب ابھی جو شاٹ ہم نے پلے کیا ہے، نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا خیال ہے، میرا خیال ہے کہ سزائیں اس کو ملنی چاہیے۔ اس کے بہت سارے، دیکھیے ایک کیس ہوتا ہے لاس ٹو ایکسچیکر۔ میں آپ کو اپنے ایک دو منصوبے بتاتا ہوں جو 18 میں یہ پرائم منسٹر بنا، اس نے روکے، جو 1.5 بلین میں بننے تھے۔ اب دوبارہ جب 16 مہینے ہم آئے ہیں دوبارہ ریوائیو کیا، اس نے کینسل کیے عمران خان نے، اب وہ 4.5 بلین میں شروع ہوئے ہیں۔ یہ 3 بلین جو ہے یہ لاس ٹو ایکسچیکر ہے، یہ اس کی جیب سے نہیں جا رہا، یہ گورنمنٹ آف رانا صاحب دیکھیے عید کا موقع ہے، یہ جو لڑائیاں ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ایک دوسرے کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا ہے، وہ کہتا ہے تم چور ہو ڈاکو ہو، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف اگر پرائم منسٹر ہوتے تو عمران خان کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا، بلکہ اکٹھے مل کے چلتے ہوئے اکانومی کو ریوائیو کرتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے۔ نہیں، ہم آج بھی میاں نواز شریف صاحب ویژنری پولیٹیشین ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، لیکن عمران خان کی ایگو اور اس کی ہٹ درمی آڑے آتی ہے، ورنہ ہم نے تو اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں اگر میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ۔ میری بات سنیں، ایک تو آپ 2018 میں جب دھاندلی کے ساتھ وہ آ گیا، جو بھی ہوا آپ کو پتہ ہے، اٹس اے لانگ سٹوری، کس طرح دھرنے ہوئے، کس طرح یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا، جب اس کو بٹھا دیا گیا، سلیکٹ ہو گیا، جو بھی دھاندلی ہوئی، وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے جا کے کہا تھا اسمبلی میں اپنے انیگرل اسپیچ میں کہ آپ کے ساتھ ہم کوآپریٹ کریں گے، چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کریں گے، ویسے بھی کوآپریٹ کریں، آپ آگے بڑھیں، جس طرح بھی آپ لائے گئے ہیں، جس طرح بھی آپ بٹھائے گئے ہیں، جس طرح بھی آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، ہم یہ نظام چلانا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ ہم اوتھ نہیں لیتے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، سسٹم کو چلانا ہے، اور ہم نے اپنی سپورٹ کا اس کے ساتھ ایک قسم کا اناؤنس کیا۔ بلاول صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم زرداری صاحب نے کہا، زرداری صاحب نے بھی کہا بالکل، لیکن آگے سے کیا جواب آیا؟ آج یہ تاثر درست ہے رانا صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو عمران خان کی جو سزائیں معاف ہو جاتی، آج بھی ہماری عمران خان کے ساتھ آج بھی ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم پولیٹیشین ہیں، یہ پارلیمانی سسٹم ہے، ہم اس کی اسمبلی میں ریپریزنٹیشن ہے، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ چلے ساتھ، لیکن اگر وہ ہٹ درمی ہوگی، گالی گلوچ کرے گا اور یہی کہے گا کہ یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور یہ ایسے آئے ہیں، تو اس طرح تو کام نہیں چلتا۔ آپ کو اپوزیشن کا تو سامنا ہے ہی، لیکن پارٹی کے اندر بھی اپوزیشن ہو رہی ہے اس وقت۔ جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ٹاؤٹ ہوتے ہیں، ہماری پارٹی میں ذرا زیادہ ہے، یہ کیا بات کریں؟ اس کو میں کمنٹ نہیں کروں، اس کا میرے سامنے نہ کوئی کویشچن کریں، نام نہ لوں، نہیں نام نہیں، میرا کویشچن نہ کریں، کہ میں کیا کمنٹ کروں گا۔ یہ بات غلط کی ہے انہوں نے، وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ پارٹی جانے وہ جانے۔
اچھا جاوید عباسی صاحب کیا کہتے ہیں ہماری شو میں؟ جاوید عباسی صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنوائے سر. یہ طرح غلامی ہو گئی ہے پارٹیوں کے اندر. بولنے کی جو سپیس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. جو بولتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ پرائس پے کرے. سیاسی جماعتوں نے تو اب اپنا بادشاہیت کام کر لیا. خاندان بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ہم کسی غلامی میں کم از کم اپنے آپ کو ان غلاموں میں صف میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے قطعی طور پہ تیار ہیں. پارٹیوں کو دل بڑا کرنا چاہیے. پارٹیز کے اندر ایسے لوگ رہنے چاہیے. رانا صاحب آپ کی پارٹی میں کیا غلامی بادشاہت ہو رہی ہے؟ یہ میں بتاؤں اچھا آدمی ہے جاوید عباسی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی کو اگر پارٹی کسی وقت اکوموڈیٹ نہیں کرتی سینٹ میں یا کسی اور جگہ، تو اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز میں اونچ نیچ آتی رہتی ہیں، کبھی پیچھے بندہ ہوتا ہے کبھی آگے ہوتا ہے، تو اس طرح کا میں سمجھتا مناسب نہیں ہے. جو یہ اس وقت جاوید عباسی صاحب کدھر ہیں؟ سینٹ میں تھے ہمارے ساتھ. سائڈ لائن کر دیا نا آپ نے. نہیں سائڈ لائن نہیں کر دیا. سارے جو ہمارے سینیٹر تھے سب کو ہم نے دوبارہ اکوموڈیٹ کیا. ان کو کیوں نہیں کیا؟ نہیں ہم نے نہیں نہ کیا. اچھا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے یار، آپ کس طرح بات کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا سارے ایم این اے جتنے ہمارے ہوتے ہیں ایم پی سب کو ٹکٹ دیتے ہیں بیچ میں کچھ نہ کچھ اگلے الیکشن میں جب نیا الیکشن ہوتا ہے پھر کوئی کچھ اور ڈائنامکس ہوتے ہیں. ان کو گاڑی سے اتارا گیا، کوئی وجہ ہوگی پیچھے؟ نہیں اتارا نہیں گیا یا کوئی نہیں، بالکل اس وقت کوئی پارٹی نے جو فیصلہ کیا اس کے ضرور کوئی میرٹ ہوں گے، کوئی اور بندے ہوں گے. جو پارٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، صرف میں ہی تو نہیں نا پارٹی میں. 1-2 مہینے میں نئی پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں شاہد خان عباسی صاحب. ان کو مبارک ہو، مبارک ہی دوں گا. بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے. کیا پارٹی نے آپ مجھے بتائیں پرائم منسٹر بنایا، اس اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے ایسے سینئر بیٹھے ہوئے تھے نا. یہ تو 7ویں نمبر پہ تھا. اگر میاں صاحب نے اس کو سلیکٹ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ مور لگ گیا کہ آئندہ میں بھی بنوں گا. میرا ایشو کیا ہے؟ کیا ایشو ہے سر؟ چھوڑیں آگے. نہیں ایشو بتائیں نا سر. میں نے بتایا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت یہی بنے. ان کا کیا ایشو ہے؟ ضروری تو نہیں نا کہ ہر وقت وہی بنے پرائم منسٹر. کوئی ٹکٹ تو نہیں مانگ رہے تھے بیٹے کے لیے؟ یار چھوڑیں آپ ہماری پارٹی کے اندرونی معاملات ان سے پوچھ لیں. ان سے پوچھیں نا، وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. ان کو لائیں نا. آپ فیس آف پارٹی ہیں سر. آپ یار میں فیس ہوں لیکن مجھے پتہ ہے حقیقتوں کا. لیکن میں پارٹی ہے ہماری، پارٹی چل رہی ہے. اچھا یہ محمد زبیر صاحب اور مفتاح یار پھر آپ اور لے آئے بندے. سر لاسٹ ساؤنڈ سنیں اس کے بعد بریک لے لیں گے. چلیے اس پہ آپ کا کامنٹ، کوئی کامنٹ ہوگا پھر بریک لیں. یہ سارے کے وہ ہیں. میں چاہوں گا نا آپ بات کریں نا. نہیں بات آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں. کون لوگ ہیں سر؟ یا کوئی ہارے ہوئے ہیں یا جن کو اکوموڈیٹ نہیں کیا کہ پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا. اور کیا ہے؟ ساؤنڈ چلواؤں یا رہنے دوں؟ نہیں میں اس پہ میں نے بتا دیا. نہیں آپ کہتے ہیں نہیں چلاتے سر. ہم نے عید کا موقع آپ کو ناراض تھوڑی کرنا ہے. جنرلائز میں نے بات کی. ہم نے آپ کو ناراض نہیں کرنا. آپ کہ نہیں چلوائے تو نہیں چلائے. جنرل میں نے جنرل ایک بات بتائی ہے کہ آپ ایک لمبی لسٹ نکالیں جو آپ تو پارٹیوں میں لوگ نکلتے بھی ہیں اور شامل بھی ہوتے ہیں. رانا صاحب کو ناراض نہیں کرتے جی. نہیں چلائے ساؤنڈ. اب بریک لے لیں.